جو 1,000 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے وہ رسول اللہ کو منہ دکھانے کی ہمت نہیں کر رہا ہے. جو 700 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہے، جو ہر سال حج کر رہا ہے، وہ ہر سال حج کرنے والا امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. اور یہ سنی عوام میری ہے جو روزانہ داڑھی منڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہیں، اور جب مقرر کہتا ہے کہ قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی تو وہ نعرے لگا کے کہتا ہے کہ ہم نبی کے قدموں پہ گریں گے اور قدم پکڑ لیں گے اور نہیں چھوڑیں گے. میرے بھائی، شاعری کی دنیا الگ ہے، حقیقت کی قرآن حدیث کی دنیا الگ ہے. نبی کے قدموں کو کیا پکڑ پائے گا؟ اللہ کرے پکڑ لے. لیکن ایک بات کہتا ہوں، امام جعفر صادق کہہ رہے کہ میں میرے نانا کا سامنا کیسے کروں گا؟ کبھی تصور کیا کہ مرنے کے بعد حضور قبر میں آئیں گے تو میں اور تم کیسے سامنا کریں گے؟ کیونکہ رسول اللہ بہت نازک طبیعت رکھتے ہیں. حضور بہت رحمت للعالمین سب کے لیے ہیں، رحمت للعالمین سب کے لیے ہیں، لیکن حضور غیور اپنوں کے لیے. ان کو طبیعت اتنی نازک ہے اپنوں کے لیے کہ ایک شخص نے ان کی محفل میں ڈکار لے لی. صرف ڈکار، توجہ کرنا، حالانکہ علماء سے پوچھو ڈکار لینا کچھ حرام ناجائز. ایک شخص نے صرف ڈکار لے لی، حضور نے منہ پھیر لیا. کتنی نازک طبیعت ہے. حضور جگر مراد آبادی نے کہا تھا، اس امت یاسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. اگر کوئی ڈکار لے لے حضور منہ پھیر لیتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے ایک دن اپنے گھر کے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے. حضور نے منہ پھیر کے کہا، عائشہ میں تیرے گھر میں نہیں آؤں گا کیونکہ تو نے دیواروں پہ پردے لٹکا دیے. ہم دیواروں کو کپڑے پہنانے والے لوگ نہیں ہیں. پردے دروازوں پہ کھڑکی پہ لگنے چاہیے. دیواروں پہ پردے لگانا یہ کافر اور مشرکوں کا طریقہ، اجمیوں کا طریقہ ہے. کیا حرام تھا؟ بتاؤ، پوچھو علماء سے فتویٰ دو. کیا دیواروں پہ پردے لگانا حرام تھا؟ نہیں. امی عائشہ کے شایان شان نہ تھا، لیکن حضور نے ان سے بھی منہ پھیر لیا جب تک کہ انہوں نے پردے اٹھا کر پھینک نہ دی. ایک اور بات کہہ دوں، شاید اسی پہ بات پوری کر لوں. جو کہنے چلا تھا اس کا وقت ختم ہو گیا، لیکن اس پہ بات پوری کر دوں، ٹائم میرا پورا ہوا. توجہ کرنا، پوری کائنات میں رسول اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کیا ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کر دیں گے، اور آپ کے سامنے یہ بات پوری کر رہا ہوں. میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ جس سے پیار کیا، سب سے زیادہ، وہ ایک ہستی، ایک ہستی. اس ہستی کو دنیا سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، نقیہ، تقیہ، زکیہ، ام ابیہا، عالمہ غیر معلمہ، ام الحسنین، ملکہ فردوس بری، ملکہ جنت، ملکہ قیامت، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے جانتی ہے. حضور نے جتنا ان سے پیار کیا اتنا کسی سے پیار نہیں کیا. سب سے پیار ان کے بعد ہے، ان سے زیادہ پیار حضور نے نہیں کیا. حضور نے کتنا پیار کیا ان سے تمہیں پتا ہے مسلمانوں؟ اللہ اکبر. ابھی شاہ صاحب تشریف لائے، ہم سب اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ اسی طرح اور بھی بزرگ آتے ہیں، ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ کے لیے فلاں بزرگ کھڑے ہوئے، ان کی بزرگی کا اندازہ لگاؤ. میرے بھائی، جس کے لیے بڑے بڑے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، مگر قربان حسنین پاک کی امی پر، قربان سیدہ فاطمہ کی عظمت پر، انبیاء جس کے لیے اللہ اکبر شب معراج بیت المقدس میں کھڑے ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. فرشتے جس کی تعظیم میں کھڑے ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. صدیق، فاروق، عثمان، علی، حسنین، صحابہ، تابعین، اقواس، اقطاب، ساری کائنات جس کی تعظیم میں کھڑے ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. مگر رسول اللہ جس کے آنے پر کھڑے ہو جائے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا. کیا وہ ہستی ہے؟ کیا وہ ہستی ہے؟ کیا وہ ہستی ہے؟ کیا وہ ہستی ہے جس کی آمد پر نبیوں کا امام کھڑا ہوتا ہے، انبیاء کا امام کھڑا ہوتا ہے، اور ایک دو مرتبہ نہیں، سیدہ
عائشہ فرماتی ہیں کہ جب جب فاطمہ آتی تب تب رسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بس ایک دو سیکنڈ آپ کا لینا چاہتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے جب نبی ان کے آنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ذکر آنے پر ہم سب ایک مرتبہ نبی کی سنت میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر! جس کی آمد پر حضور کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر حضور اللہ اکبر اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتے، کھڑے ہو کے حضور اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتے بلکہ سیدہ فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، خود اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھتے۔ توجہ بس بات پوری ہو رہی ہے، میں نے کہا تھا لمبی گفتگو نہیں ہوگی، میں نہیں کروں گا، توجہ فرما لیں۔ اپنی جگہ پہ خود نہیں بیٹھتے، اپنی جگہ پہ نبی سیدہ کو بٹھاتے ہیں۔ اسی پہ بس نہیں، پھر حضور کہتے ہیں، حضور ان کی پیشانی چومتے ہیں۔ دنیا حجر اسود چومتی ہے، جس کے لبوں کو حجر اسود چومتا ہے وہ محمد الرسول اللہ سیدہ فاطمہ کی پیشانی کو چومتا ہے۔ ذرا غور تو کریں نا، میں کس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ اللہ اکبر! اور پھر صرف پیشانی نہیں، سیدہ ان کے ہاتھ چومتی، وہ سیدہ کی پیشانی چومتے اور چوم کر کے پھر کہتے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ میری ماں آمینہ تجھ پہ قربان، میرا بابا عبداللہ تجھ پہ قربان، میری ماں تجھ پہ قربان، میرا بابا تجھ پہ۔ اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ ان سے پیار کیا۔ جب سیدہ، ایک بات کہوں، صوفیہ کہتے ہیں، سن لیں، حضور کا ان کے بغیر جی نہیں لگتا، کہیں جی نہیں لگتا۔ سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخری میں ان سے ملتے تھے، اور سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے ان سے ملتے تھے۔ یعنی سیدہ کے گھر سے سفر شروع ہوتا اور سیدہ کے گھر پہ سفر ختم ہوتا۔ اور پتہ ہے ہائے 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 کتنا پیار کرتا ہے ان کا لوگ کہتے ہیں بیٹی پرایا مال ہوتی، کیا کہتے ہیں لوگ؟ بیٹی، نبی نے اتنا پیار کیا کہ اپنی بیٹی کو پرائے گھر میں دیا ہی نہیں۔ توجہ، پرائے گھر میں، کیونکہ حضور رہ ہی نہیں سکتے تھے تو کس کو دیا؟ جس کو اپنے گھر میں خود پالا تھا، جس کو اپنے گھر میں، کہ سب کی بیٹیاں باہر جائیں گی، میری اور 3 بیٹیاں دی بھی باہر، 3 بیٹیاں دی بھی باہر، وہ سب عظمت والے لوگ ہیں۔ میں کوئی افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف فضائل پڑھ رہا ہوں، سمجھنا۔ لیکن سیدہ جو سب سے چاہیتی تھی ان کو اپنے گھر میں دیا، جس کو بیٹے کی حیثیت سے پالا تھا اس چچا زاد بھائی مولا مشکل کشا حیدر کرار کو دیا، اور یہ فیصلہ بھی اللہ کا تھا۔ یہ الگ عنوان ہے، اس پہ بولوں گا تو پھر بات لمبی ہوگی، لیکن مجھے سمیٹنا ہے۔ آپ نے بہت دیر سے ٹائم دیا، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں 11 سے 12 بجے تک تقریر کرتا ہوں، اس کے بعد تقریر نہیں کرتا۔ میں نے ہمارے ناظم حضرت علامہ نشان برکاتی سے بھی کہا تھا کہ مجھے بھیا دے دینا، کیونکہ میری تقریر ہی نہیں ہوتی، میں خشک مزاج آدمی ہوں، دل کا دکھڑا سناتا ہوں، اور تقریر رات جب دیر گزر جاتی ہے تو اس کے لیے کوئی بھاری بھرکم مقرر چاہیے اپنے کو، تو تقریر کا کوئی فن ہی نہیں آتا۔ لیکن آپ رحم کر کے سن رہے ہیں تو سن لیں، اتنی بات ہے۔ مولا مشکل کشا کا انتخاب کیا، وہ اللہ کا انتخاب تھا۔ اور ایک بات بھی بتاؤں، پہلے آسمانوں پر اللہ نے شادی کرائی، پھر زمین پر وہ شادی ہوئی۔ یہ شادی بھی بڑی شادی ہے، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے۔ ہاں، کسی باپ کے بیٹی کی یہ مقام نہیں کہ پہلے آسمانوں پہ شادی قدرت کرے، پھر زمین پہ شادی اللہ کا نبی کرے۔ آسمانوں پر انبیاء آئیں اور زمین پر صحابہ آئیں، اور سید الانبیاء بھی خود تشریف فرما ہو، پھر بات ہی بات ہے نا۔ اگر بات چھڑے گی تو یہ تو وہ ہماری زندگیوں کا عنوان ہے، لیکن لوگ سمجھ لیں ذرا، اللہ اکبر، یہ سیدہ کائنات ہے، اور حضور اتنا پیار ان سے۔ تو کیا ہوا پتہ ہے، جب مولا علی چونکہ حضور کے گھر میں ہی پرورش پائے تھے، تو جب ان کی شادی ہو گئی تو دوسرا کمرہ دلانا تھا، تو حضور نے ایک صحابی کا گھر ان کو یعنی کہ دیا، تو ان کا گھر تھوڑا دور تھا، تو حضور رو رہے تھے۔ سننا کتنا پیار تھا، حضور سب حضور کی جدائی میں روتے ہیں، حضور بھی کسی کی جدائی میں روتے ہیں، وہ کون ہے؟ ذرا ہستی کا اندازہ لگاؤ، جس کے لیے آمینہ کا لال روئے نا، اسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں۔
ہاں سب مدینے کی جدائی میں روتے ہو، ان کی جدائی میں جو روئے اسے سیدہ فاطمہ تو زیادہ شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، میرے ماں باپ قربان ہیں۔ یہاں پر میرا دل چاہ رہا ہے میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت نے جو ان کی منقبت پڑھی ہے میں 2 مصرے ان کے پیش کر دوں۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے بھائی؟ اللہ کی عزت کرو، اللہ کی تعظیم کرو جیسا تعظیم کرنے کا حق ہے، رسول اللہ کی تعظیم کرو جیسا تعظیم کرنے کا حق ہے، صحابہ کی تعظیم کرو جیسا تعظیم کرنے کا حق ہے، اہل بیت کی تعظیم کرو جیسا تعظیم کرنے کا حق ہے، اولیاء علماء کی تعظیم کرو جیسے تعظیم کرنے کا حق ہے، حضور کے گستاخوں سے دور رہو، حضور سے محبت کرنے والوں سے محبت کرو، دین پر عمل کرو، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ایک مطالعہ اپنے علماء کے سامنے پیش کر رہا ہوں، علماء توجہ کریں گے، دعا دیں گے اور اگر اصلاح کریں تو بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں جہاں سیدہ فاطمہ کی شان بیان کی تو وہاں سیدہ فاطمہ کا اصلی نام لے کر کے کبھی شان بیان نہیں کی، کیونکہ اعلیٰ حضرت سیدہ کا اتنا ادب کرتے تھے کہ نام لینے سے بھی ڈرتے تھے، سیدہ فاطمہ کہنے سے بھی آپ ڈرتے تھے، سیدہ فاطمہ کہہ کر آپ نے کبھی ان کی شان بیان نہیں کی۔ جب بھی شعر لکھا تو ان کے القاب سے لکھا، جیسے زہرا گلبن رحمت زہرا، مولا گلبن رحمت زہرا، ستین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان، حیدر علیہ اس کی شاخ۔ پھر کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ دیکھو زہرا کہانا، پھر ایک مقام پر کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا اہل بیت کی اور صحابہ کی شان بیان کرتے، کہتے ہیں اللہ اکبر، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں بھی سیدہ کہا، طیبہ کہا، ظاہرہ کہا، عابدہ کہا، حالانکہ شعری فن کے اعتبار سے بھی فاطمہ آ سکتا تھا، وزن گھٹ بڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن فاطمہ نہیں کا القاب کے ساتھ، یعنی ادب کتنا ہے کہ اصلی نام لینے کی وقت کا مجدد جرات نہیں کرتا۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ، کیونکہ جو جتنا جانتا ہے معرفت رکھتا ہے وہ اتنا ادب کرتا ہے۔ اور بات کتنی بڑی کہہ دی، بات کتنی بڑی کہہ دی، سن لو، کہتے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام۔ کچھ سمجھے؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بتا رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس کرنے والوں، احمد رضا کا عشق نبی اور آل نبی دیکھو، کہتے ہیں جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی کو یاد کرتے ہیں۔ 2 جملے سن لے سیدہ کی منقبت میں، ہر مسلمان بے چین ہو تو نبی سے راحت پائے، انبیاء بے چین ہو تو نبی سے راحت پائے، فرشتے بے چین ہو تو نبی سے راحت پائے، سب کو راحت پہنچانے والا نبی جب خود بے چین ہوتا ہے تو ان کو سیدہ فاطمہ سے راحت مل جائے۔ کیا شان ہے نا سیدہ، ہے کیا شان ہے سیدہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاگو۔ اردو کا شعر ہے بھائی، تشریح کر لو میرے پاس آ کے بیٹھ کے تشریح۔ جانے جس سے نبی کو راحت ملتی ہے وہ حسنین کی امی سیدہ ہے نا، کتنا پیار کیا، اللہ اکبر۔ اور ان کی شان امام نے پھر بیان، کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر لے آؤ۔ اب میں کوئی بات چیلنج سے جلدی نہیں کرتا، لیکن یہ بات چیلنج سے کروں گا۔ لے آؤ کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو، حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک ہو تو لے آؤ۔ امام کہتے ہیں جس کے دوپٹے کو بھی، نبی کی بیٹی کا تقوی کیا تھا، جس کے دوپٹے کو بھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، مرد نے نہیں، اور سر کو بھی نہیں، بال کو بھی نہیں، جو سر کے اوپر دوپٹہ رکھتی ہے نا سیدہ، اس دوپٹے کو کسی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ امام کہہ رہے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے سیدہ، سبحان اللہ، یہ سیدہ ہے۔ اب جو 2 مصرے پڑھنا چاہتا تھا وہ پڑھ دوں۔ امام ان کی شان کہتے ہیں، دیکھو یہاں بھی نام نہیں لیا، کہتے ہیں نور۔ کیا کہتے ہیں؟ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور نور۔ شاید آپ نہیں سمجھے، لکھنؤ کی کسی خانقاہ میں پڑھتا تو لوگ چپ نہ رہتے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ویسے میں بھی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن بس بزرگوں سے سن لیا ہے تو میں بتا رہا ہوں۔ نور، سیدہ فاطمہ نور ہے، بنت نور، نور کی بیٹی ہے، زوج نور، نور کی بیوی ہے،
ام نور نور، وہ نور نور کی ماں ہے، ایک نور امام حسن اور ایک نور امام حسین. ہائے ہائے ہائے. یہ شعر میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں، میں جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو اسی طرح پڑھتا ہوں، ہو سکے تو آپ شامل ہو جائیں. یہ سلمان بھائی ہمارے جو نعت پڑھ رہے تھے، ہمارے معین بھائی، میں مولانا ذیشان، یہ اچھے آواز والے. میری آواز اچھی نہیں ہے نعت والی، یہ جس کو لائے میں پڑھتے ہیں. میرا دل چاہ رہا ہے میں سیدہ کی توجہ کو اس طرف کرنے کے لیے، اور آپ سب بھی پڑھیں تاکہ آپ کو یاد رہے. کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور نور. لوگ نبی کو نور نہیں مانتے، یہ احمد رضا کا مسلک ہے. وہ سیدہ کو بھی نور کہتے ہیں، ان کے بابا کو بھی نور کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں علی کا خاندان تو الگ تھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی بھی نور ہے. علی کو خارج نہ کرو خاندان سے ورنہ تم خارج ہو جاؤ گے. علی کو نہ نکالو، تم نکل جاؤ، کیونکہ خارجی ہوئے ہی علی کی دشمنی سے. علی کی دشمنی خارجی بنا کر. فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھرے گا، اور جہنم کی آگ سے بنی ہوئی سلاخیں اس کی آنکھوں میں پھیری جائے گی. اگر کوئی مولوی کہتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا، کوئی اسٹیج کا ناظم کہتا میں کبھی بیان نہ کرتا، کوئی سیاسی لیڈر کہتا میں کبھی بیان نہ کرتا، یہ سوچ کر کے چلو جذبات میں کہہ دیا ہو. لیکن یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اور میرے نبی کے فرمان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اکبر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں ان پر وحی کی جاتی ہے. یعنی زبان مصطفیٰ جان رحمت کی ہوتی ہے اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. میرے بھائیو، اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جس مرد نے عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا، یا عورت نے کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھا، گندی نظر سے دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں پھیری جائے گی. میں تم سے سوال کرتا ہوں، آنکھیں کتنی کمزور ہے اپنی، آنکھیں کتنی نازک ہے اپنی. اگر آنکھوں میں دھواں چلا جائے تو آنکھیں رونے لگتی ہے، آنکھوں میں تنکا چلا جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں میں کھڑا چلا جائے. اللہ اکبر. حد تو یہ ہے اگر ماں بہنیں پیاس کاٹ رہی ہو اور ہم وہاں موجود ہو تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات ہماری آنکھوں میں چلے جائے تو ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی. میرے بھائی، اللہ اکبر. دنیا کی پولیس کی سزا کی اوقات کیا ہے، دنیا کی حکومتوں کی سزا کی اوقات کیا ہے، اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. کسی کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. میرے بھائی، اپنے آپ میں رحم کر لے. جس نبی کے کہنے پر ہم نے اسلام کو سچا دین مانا ہے، وہ رسول کہہ رہے ہیں عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھنے والوں، تمہاری آنکھوں میں آگ کی سلاخیں پھیری جائے گی. ہے برداشت کرنے کی طاقت. جو آنکھیں تن کا برداشت نہ کر سکے، جو آنکھیں پیاس کے ذرات برداشت نہ کر سکیں، جو آنکھیں دھواں برداشت نہ کر سکے، کیا ہماری آنکھیں اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے گی؟ اٹھا سکو گی اللہ کے عذاب کو؟ معاذ اللہ. یا تو یہ کہہ دو کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے، اور اگر مانتے ہو تو پھر تمہارے اندر جرأت کتنی ہے کہ تم اللہ کا اتنا بڑا عذاب برداشت کر سکو گے؟ سن لو، یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ جوانی کی بہاریں ہمیشہ نہیں رہے گی. جوانی آنے جانے کے لیے آتی ہے. کس کے پاس جوانی رہی؟ جو اپنے پاس جوانی رہے گی. کس کا مال رہا؟ جو اپنا مال رہے گا. کس کے پاس حسن رہا؟ جو اپنے پاس حسن رہے گا. اس لیے کہ کب تک گناہ کرو گے؟ جب تک زندہ رہو گے تبھی تک نا. ایک دن موت تو آنے والی ہے. موت سے بچ سکتے ہو؟ اگر موت سے بچ سکتے ہو، تمہارے پاس کوئی ہے ایسا طریقہ تو جاؤ، جو چاہو کرو. اگر موت سے بچنے کا نسخہ مل گیا ہے تمہیں، جو چاہو کر لو. اور اگر نہیں، اور ہرگز نہیں، تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی. اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، میرے جملے پہ غور کرنا، اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، ایک ہی ہستی تھی، وہ زہرا کے بابا، حسنین کریمین کے جد، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی.
جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو وجود عطا کیا. میرے امام بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اگر کوئی موت سے بچ سکتا تھا تو حضور، مگر میرے بھائی خدا نے جس کی خاطر کائنات کو بنایا اس کو بھی موت کا مزہ چکھایا. یہ اور بات ہے کہ نبی کی موت عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہے. میرے امام کہتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. حضور کو ایک آن کے لیے موت آئی، پھر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے مجھے بتاؤ، جب اللہ کے رسول کو موت کا مزہ چکھایا گیا، تمہیں اور مجھے موت نہیں آئے گی؟ کیا تیاری کی ہے موت کے لیے؟ کیا تیاری کی ہے موت کے لیے؟ سن لو، کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے؟ کب تک اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے رہو گے؟ کب تک اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے رہو گے؟ کبھی سوچا موت آئے گی؟ موت. اور ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، نیک لوگوں کو موت کیسی آتی پتہ ہے آپ کو؟ نیک لوگوں کو موت کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے تمہیں بتاؤں؟ اس سے اندازہ کرنا پھر ہم کیسے مریں گے. ہمارے عقیدے میں، اہل سنت کے عقیدے میں، جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے. ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی، الگ عنوان ہے. بس اتنی سی بات. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین میں لکھتے ہیں، نبیوں کے بعد سب سے بہترین جماعت صحابہ کی. صحابہ سے افضل انبیاء کے بعد کوئی نہیں. انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین جماعت صحابہ ہیں. اقواس، اقتاب، قلندر، اولیاء سب ان کے قدموں میں. اتنا سمجھ لو. ان کا جنتی ہونا میں نے بیان کر دیا. فقی لکھتے ہیں، دھیان سے سننا اپنے حال پہ، کیونکہ یہ جلسے ہنسی مذاق کے لیے نہیں. اگر آپ اس نیت سے آئے ہیں کہ چلو امین القادری آ رہا ہے، سید آ رہا ہے، وہ بھی ہمیں ہنسائے گا، تو میں کوئی کامیڈین نہیں. آپ کو ہنسنا ہے ٹی وی چینل پہ جاؤ. اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں آپ کے جلسے میں آ کے یہ کہوں گا کہ ان حضرت کو دیکھو جنت میں جاؤ، ان حضرت کو دیکھو جنت میں جاؤ، تو میں آپ کے ساتھ فراڈ کرنے نہیں آیا. کیونکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ چہرے دکھا کے جنت بانٹنا جلسوں میں یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہے. کیونکہ جن کے چہرے دکھا کے تم جنت بانٹ رہے ہو، اس کے جنتی ہونے کی تمہارے پاس کون سی گارنٹی اور سند ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ یہ یاد رکھنا. اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہر آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ اسٹیج والا پھنس سکتا ہے اور کھڑے رہنے والا اس کے آگے جا سکتا. کیونکہ قرآن نے کہا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا، اور اللہ کہتا ہے وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. سن لو، اسلامی معاشرہ کے جلسے میں آنے والوں، وہ جس کو چاہے گا عذاب دے گا وہ اللہ ہے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اگر وہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو بھی جہنم میں ڈال دے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ چاہے گا تو نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کے بیٹے کو وہ جہنم میں ڈالے گا، اور وہ چاہے گا تو اصحاب کہف کے کتے کو دولہا بنا کر جنت میں داخل کر دے گا. وہ چاہے تو کتا جنت میں جائے، اور وہ چاہے تو نبی کا بیٹا جہنم میں جائے. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. فجر کی نمازیں بستروں میں ترک کرنے والوں، ظہر کی نمازیں دکانوں میں ترک کرنے والوں، اور لڑکیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کے سننے والوں، گندی فلمیں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر دیکھنے والوں، تم کہتے ہو کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں جنت میں جاؤں گا. جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے،
اور تم کس بلا کی محض کپڑے پکڑنے سے کوئی قادری ہوتا ہے؟ بتاؤ. بہت معافی کے ساتھ میں آپ کو دھوکہ دینے نہیں آیا، کیونکہ تقریر میرا پیشہ نہیں، نہ میں مقرر ہوں. میں تو صرف دل کا درد لے کر آپ کے پاس آیا. ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. جو جتنا بڑا ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرے گا. یہاں ایک بات آ گئی بیچ میں، تو اگر اجازت دے تو میں پیش کر دوں کہ بڑے لوگ کتنا ڈرتے تھے. آپ تو مرید ہو نا غوث پاک کے، اور بے فکر ہو سود کھاؤں گا پھر بھی جنت میں جاؤں گا کیونکہ میں غوث پاک کا مرید ہوں. حالانکہ غوث پاک کو کبھی دیکھا، خواب میں بھی نہیں دیکھا ہے نا. اللہ، آپ مجھ سے بہتر غوث پاک کے مرید ہیں. میں آپ کے مرید ہونے کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اسی کیونکہ آپ کو بتایا گیا نا کہ آپ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب آپ غوث پاک کے مرید ہو گئے، غوث پاک جنت میں لے جائیں گے. میں غوث پاک کے مریدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. سود کھا رہے ہو پھر بھی جنت نہیں جاتی، جھوٹ بول رہے ہو پھر بھی جنت نہیں جاتی، نشہ کر رہے ہو پھر بھی جنت نہیں جاتی، اپنی سالیوں کو تک لوگ پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں پھر بھی لوگوں کی جنت نہیں جاتی. غالب نے کہا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہیں. کتنی آپ کی جنت کیسے یقینی ہے کہ جنت ہاتھ سے نہیں جاتی. آؤ میں غوث اعظم کے بھی غوث اعظم کا ذکر کرنے لگا ہوں تو پتا چلے گا آخرت اتنی آسان نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ کا حساب کتاب اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے کہا غوث اعظم کا بھی کوئی غوث اعظم، میں نے کہا غوث اعظم کا بھی غوث اعظم ہے. اس غوث اعظم کو دنیا امام الائمہ سیدنا امام جعفر صادق کے نام سے جانتی، بلکہ یہ امام اعظم کا بھی امام ہے. جس نے امام اعظم کو امام اعظم بنایا ہے اس کو دنیا امام جعفر صادق کے نام سے جانتی ہے. جس کی جوتیاں امام اعظم نے سیدھی کر کے کہا اگر 2 سال جعفر صادق کی صحبت کے نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا. جس نے امام اعظم کو امام اعظم بنایا وہ کون ہے؟ امام جعفر صادق. کون ہے امام جعفر صادق؟ ان کے ابا امام باقر، ان کے ابا جان امام زین العابدین، ان کے ابا